آئیے دیکھتے ہیں وہ حدیث کیا ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی، بعض روایت میں کہ وہ فجر کی نماز تھی۔ ثم اقبل علینا فوعظنا موعظۃ بلیغہ، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور نماز کے بعد آپ نے ہم کو ایک بہت ہی بلیغ خطبہ دیا ہے۔ بلیغ جس کے الفاظ جامع ہوں اور مختصر ہوں اور دل کو چھو جانے والے ہوں۔ بلغہ کا مطلب ہے پہنچنا، جو اپنے مقصود کو پہنچ جائے، دل کی گہرائیوں تک بات چلی جائے۔ بلاغہ جس میں ہو الفاظ کی قلت کے ساتھ معانی کا با اثر اور پرمغز الفاظ ہوں۔ کہا کہ ذرفت من، اس کا اثر کیا ہوا؟ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، کہا کہ جس کا اثر ہم پر یہ ہوا کہ ہماری آنکھیں اشک بار ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور دل دہل گئے، دلوں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ظاہر بات ہے پہلی چیز نتیجہ تھی دوسری چیز کا، دل پر اثر ہوا تو آنکھوں پر کیا ہوا؟ اثر اس کا ہوا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ظاہر بات ہے کوئی ڈانٹ ڈپٹ اور سختی والی بات تھی، آخرت کو یاد دلانے والی اور اس طرح کی بات تھی۔ فقال اوصیکم بتقوی اللہ، یہ بلکہ اس سے پہلے ہیں کہا فقال قائل یا رسول اللہ کأن هذه موعظۃ مودع، ایک صاحب کھڑے اور کہا اللہ کے رسول آپ کی بات سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس آدمی کا خطاب ہے جو الوداع ہو رہا ہے، کوئی الوداع ہوتے وقت جس کی موت ہو رہی ہو، جو کہیں دور چلا جا رہا ہو اور جاتے وقت میں بہت جتا کے کوئی بات کہہ رہا ہو، دل کی تڑپ کے ساتھ کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ کی بات تو ایسی لگ رہی ہم کو کہ الوداعی خطبہ لگ رہا ہم کو۔ کہا کہ یا رسول اللہ کأن هذه موعظۃ مودع، یہ الوداعی واعظ و نصیحت لگتی ہے۔ فماذا تعهد الینا، آپ ہم کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ اگر واقعی الوداعی بات ہے تو ہم کو بتائیں کہ کیا ہم کو کرنا چاہیے، ہم کو کیا آپ وصیت کرتے ہیں؟ قال اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، اللہ سے ڈر کے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے اور اللہ کی منع کی بھی چیزوں سے بچنے کی۔ تقوی یہی ہے، اللہ کے خوف سے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا اور اللہ کی منع کی بھی چیزوں سے بچنا۔ تو میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، اور اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ تم سنو گے اور مانو گے چاہے تم پر ایک حبشی غلام کو امیر کیوں نہ بنا دیا جائے۔ اس خوارج کا مسئلہ کہاں سے تھا؟ خروج، طاعت سے خروج، اپنے اوپر جو امیر ہے، اپنے اوپر جو حاکم ہے اس سے خروج، سب سے پہلی بات یہ کی۔ اور معلوم ہے اس سے خروج کا معاملہ تقوی سے جڑا ہوا ہے۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو آدمی کیوں کسی کا پابند بنے؟ آزاد مزاجی انسان کو گمراہی تک لے جاتی ہے۔ کہا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، اور سننے اور ماننے کی، سننے اور فرما برداری کرنے کی تاکید کرتا ہوں، چاہے تم پر ایک حبشی غلام کو حالت کے اعتبار سے اور نسب کے اعتبار سے، آپ دیکھیے غلام ہیں حالت کے اعتبار سے، ہم سے چھوٹا ہے، غلام ہیں، ہم آزاد ہیں، اور حبشی ہیں، ہم عرب ہیں، یہ حبشی ہے، عجمی ہے، کالا ہے، چاہے وہ حبشی ہو چاہے غلام ہو، لیکن تم پر اگر اس کو امیر بنا دیا جائے تو تم اس کی بات مانو گے، اس کی شخصیت کو نہیں دیکھو گے، اس کی پوزیشن کو دیکھو گے، اس کی عمارت کو دیکھو گے، اس کی ذات کو نہیں، اس کے مقام کو دیکھو گے۔ تو کہا کہ تم کو وصیت کرتا ہوں والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، اس لیے کہ تم میں سے جو بھی میرے بعد جیے گا، ظاہر بات ہے یہاں وہی بات ہو رہی، الوداعی بات ہو رہی، میرے بعد تم لوگ جیو گے اور تم میں سے جو لوگ بھی زندہ رہیں گے بہت سا اختلاف دیکھیں گے۔ فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين،
تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری سنت کی پیروی کو لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین و مہدیین ان کے طریقے کو لازم پکڑو، ان سے جڑے رہو، ان کی ماتحتی میں رہو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ خلفاء میرے کیسے؟ راشد اور مہدی۔ رشد و ہدایت دو لفظ ہیں۔ ہدایت بولا جاتا ہے ضلالہ کے مقابلے میں، اور رشد بولا جاتا ہے غوایہ کے مقابلے میں۔ غوایہ غوا،